السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج میں جاپان سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور ایک پاکستان کے حوالے سے ایک مماثلت میرے ذہن میں آئی، وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ 1868 سے لے کر 1912 تک کا جو عرصہ تھا جاپان کی تاریخ میں، وہ بڑا اہم عرصہ تھا۔ اس میں ایک تو میجی ڈیناسٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، اور انہوں نے آتے ہی اچھی خاصی ریفارمز کیں ملک کے اندر، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے فیوڈلسٹک سوسائٹی کو ایک انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب بھی رہی۔ انہوں نے ہیوی انڈسٹری میں بہت ترقی کی، انہوں نے ملٹری انڈسٹری میں بہت ترقی کی، انہوں نے ایجوکیشن میں بہت ترقی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اس وقت کی جو طاقت تھی، بہت بڑی ایک امپیریلسٹ پاور تھی، روس، اس کو بھی ہرا دیا۔ انہوں نے چین جیسے بڑے ملک کو بھی ہرا دیا، اور وہ نتیجتاً خود ایک امپیریلسٹ پاور بن کے سامنے آ گئے۔ لیکن ان کے منصوبے بہت بڑے تھے۔ ان منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے ان کے پاس بطور حکومت ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا اور اس کو کھول دیا اکانومی کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انہوں نے جیسا کہ ہوتا ہے، انہوں نے انویسٹمنٹس کی، اور اچھی خاصی انویسٹمنٹس کی، جس کے نتیجے میں ملک میں مزید ترقی جو ہے وہ بڑھی۔ تو جب وہ ترقی بڑھتی چلی گئی، تو وہ طبقہ جس کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، وہ طبقہ آہستہ آہستہ اپنے اثر و رسوخ میں، اپنے اثر و نفوذ میں بڑھتا ہی چلا گیا آگے سے آگے۔ انہوں نے نہ صرف اکانومی کو اپنے قبضے میں لے لیا، بلکہ انہوں نے سیاست کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ سیاست کو ایسے کہ حکومتیں جو بنتی تھیں اور جو بگڑتی تھیں اور جو ہٹائی جاتی تھیں، وہ بھی ان کے اشارے سے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب وہ طبقہ آہستہ آہستہ ایک بہت ہی ایک طاقتور طبقہ بن گیا، جسے وہ زائباسٹو کہا کرتے تھے۔ زائباسٹو جو ہے وہ طبقہ ایسے ہی ہے جیسے آج مفتاح اسماعیل صاحب جسے پاکستان کا 1% ایلیٹ کہتے ہیں ابھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایلیٹ کیپچر ہے اسٹیٹ ریسورسز، تو ویسے ہی وہ طبقہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ وہ طبقہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ریاست کو بھی۔ انہوں نے کرونی کیپٹلزم کو اپنایا۔ انہوں نے اپنا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں، اور جو کچھ بھی ثمرات تھے ان کو اپنے تک ہی، اپنے خاندانوں تک ہی محدود رکھا۔ اب اس کے بعد جنگ عظیم دوم ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ جاپان ہار گیا، تو ریفارمز کی پھر ضرورت پڑی، لیکن وہ ریفارمز نہیں ہوئی۔ نہ تو امریکہ نے اس پہ توجہ دی، نہ جو پرائم منسٹر تھے یوشیدا، انہوں نے اس پہ توجہ دی۔ لیکن چوں ہی 1949 میں چائنا نے ایک کامیاب انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ چائنا پہ اپنا کمیونسٹ پارٹی کا رول اختیار کیا، تو اس کے بعد اچانک جو ہے وہ امریکہ کو بھی یاد آ گیا، اور پرائم منسٹر یوشیدا کو بھی یاد آ گیا کہ جناب اب ہم نے ریفارمز کرنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو کنسنٹریشن آف ویلتھ تھی، جو طاقت اور دولت کا جو ارتکاز تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اس زائباسٹو طبقے کو ختم کیا۔ زائباسٹو طبقے کو ختم کر کے انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن آف اکانومی کی، اور ڈی سینٹرلائزیشن کے نتیجے میں نئے لوگ، عوام، درمیانہ طبقہ وہ آگے آیا، اور انہوں نے آگے آ کر، ظاہر ہے ان کی سوچ نئی تھی، ان میں اختراع پسندی تھی، انہوں نے ملک کو مزید خوبصورت بنایا، اور ایک بہت ہی قلیل عرصے میں انہوں نے جاپان کو دنیا کی بڑی طاقتوں میں لے کر آگے، تقریباً 30-40 سال کے عرصے میں وہ دنیا کی آلموسٹ تیسری اکانومی جو ہے وہ سب سے بڑی بن گئی۔ اور جیسے اب جو ہے وہ دوسری بڑی اکانومی چائنا ہے، اور 2050 تک جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ شاید دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بھی ہوگی اور سب سے بڑی طاقت بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاں کسی قسم کے زائباسٹو کو آنے نہیں دیا، کسی قسم کے 1% جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو آنے نہیں دیا۔ تو وہ ترقی چائنا نے، گو کہ بہت ساری غلطیاں بھی کی، انہوں نے کی ہوں گی اور کی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ماؤ زے تونگ نے بھی کچھ غلطیاں کیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اب خواتین و حضرات، اس میں ایک بڑا ہی ایک خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی زائباسٹو بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی
اور یہ غلط نہیں کہہ رہے مفتاح اسماعیل صاحب یا جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، اور یہ جو طبقہ ہے یہ بیسیکلی انہی کا طبقہ ہے جو اپنے خلاف بات کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ عوام کی مختلف پرتوں میں پاکستان میں بھی اب اس کا رد عمل آنا شروع ہوگا اور ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہ یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور عمومی طور پر ان جنرل لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، کہ وہ اپنے اس جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، دولت کی جو پیدائش ہے اور اس کی جو تقسیم ہے، اس کے عمل کو بہتر کریں، بہتر بنوانے کے لیے جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو اس طرف راغب کریں اور ایک سافٹ قسم کا انقلاب لے کر آئیں، اور جو درمیانہ طبقہ ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو غریب طبقہ ہے وہ اوپر آئے اور ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس میں بڑی پوٹینشیل ہے، بہت پوٹینشیل ہے۔ جب وہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، رشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، جب وہ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بہت ساری نئی چیزیں، بہت ساری نئی انڈسٹریز، بہت ساری نئی اختراعیں، نئی ایجادات وجود میں آئیں گی۔ تو ہمارے چونکہ پارٹیز کا یہ وتیرہ رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ نان ایشوز کی طرف آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ نوجوانوں سے میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ نان ایشوز میں مت الجھیں، آپ فوکس رکھیں کہ ہم نے اوپر کیسے جانا ہے، ہم نے طاقت کو اپنے ہاتھ میں کیسے لینا ہے، تاکہ جب ڈی سینٹرلائزیشن آف اکانومی ہوگی، ڈی سینٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاور ہوگی، ڈیولوشن آف پاور ہوگی اور وہ گراس روٹ لیولز تک آئے گی، تو آپ ترقی کریں گے۔ لہٰذا میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بات پہ توجہ دیں، اور جو بھی پارٹیز ہیں ان کے منشور کو جب پڑھیں تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے یا آپ کے ہاتھ میں طاقت دینے کے لیے کیا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔